کرام، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، خواتین اسلام، دینی ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج کے اس دینی و اصلاحی پروگرام میں جس موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ آخر آج ہم مسلمان اپنے دین اور اپنے آخرت کے معاملے میں اتنا زیادہ غافل کیوں ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو شفا کہا ہے۔ قرآن مجید جہاں جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، کہیں اس سے زیادہ روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن کے غافل ہو جاتا ہے، لاپرواہ ہو جاتا ہے، کیئرلیس ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کی ڈیوٹی کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہے، تب انسان اللہ رب العالمین کا نہیں اپنے خواہشات کا پیروکار ہو جاتا ہے۔ اور جو انسان ایسا ہو جائے، یعنی رب کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے بجائے اپنے خواہشات اور اپنی منمانی اور اپنی منچانی زندگی گزارنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے کوسوں دور رہنے کا حکم دیا ہے اور ایسے لوگوں کی اتباع اور پیروی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شخص کی اتباع اور پیروی مت کیجیے، آپ اس شخص کی باتوں سے مت مانیے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ جب ہم نے اس کے دل کو اپنے ذکر سے غافل کر دیا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، تو نتیجہ کیا ہوا؟ اس نے اپنی خواہشات کی اتباع اور پیروی کرنا شروع کر دیا۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ہر معاملے میں اس نے حد سے تجاوز کیا۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین اسلام، میری ماں و بہنوں، آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا یہ جو غفلت کی بیماری ہے جس میں آج ہم مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد مبتلا ہو چکی ہے، آج ہم مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اپنے دین اور اپنے آخرت کے معاملے میں غافل نظر آ رہی ہے۔ یہ جو غفلت کی بیماری ہے اتنی خطرناک بیماری ہے کہ ہم سے پہلے جو قومیں تھیں، قوم عاد، قوم ثمود، فرعون، آل فرعون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو اس دنیا سے صرف اور صرف اس لیے نیست و نابود کر دیا، صرف اور صرف اس لیے ان کے وجود کو مٹا دیا کہ وہ قومیں بھی اپنے دین اور اپنے آخرت کے معاملے میں غافل تھیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرعون اور آل فرعون کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، کہ ہم نے فرعون اور آل فرعون سے انتقام لیا، بدلہ لیا۔ کیا بدلہ لیا؟ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے ان کو سمندروں کے اندر غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھے؟ اللہ نے فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ ہمارے احکامات، ہمارے فرامین، ہمارے پیغامات آ جانے کے بعد ان لوگوں نے اس کو جھٹلا دیا، ان لوگوں نے کبھی اس کو سنا نہیں، کبھی اس پر عمل کرنے کی کوشش ان لوگوں نے نہیں کیا۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور دوسری اور سب سے اہم وجہ تھی وہ یہ کہ ہمارے احکامات، ہمارے فرامین، ہمارے پیغامات آ جانے کے بعد وہ لوگ اس سے غفلت میں پڑے رہے، وہ لوگ اس سے غافل بیٹھے رہے۔ میرے محترم بھائی بزرگوں، غور کیجیے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں۔ اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چل رہا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کو اس دنیا کے اندر صرف اور صرف اس لیے غرق کر دیا، ڈبو دیا، ان کے وجود کو صرف اور صرف اس لیے مٹا دیا کہ وہ قومیں بھی اپنے دین اور اپنے آخرت کے معاملے میں غافل تھی۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی آج اسی غفلت کی بیماری میں مبتلا ہے۔ حالانکہ دنیا کے معاملے میں ہم غافل نظر نہیں آتے ہیں، دنیا کے معاملے میں ہمیں خوب اچھے ڈھنگ سے پتا ہے کہ کب کون سا کام ہمیں کرنا چاہیے اور کب کون سا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں خوب اچھے ڈھنگ سے پتا ہے اور الحمدللہ ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے دین اور اپنے آخرت کے معاملے میں بہت زیادہ غافل نظر آ رہا ہے۔ ایک موٹی سی مثال لیجیے، دنیا میں ایک پڑھنے والا طالب علم ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، امتحان اس کے سر پہ ہوتا ہے، رات دن ایک کر کے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، غافل نہیں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، غفلت میں نہیں پڑا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ آج امتحان کا وقت قریب ہے، اگر آج ہم رات دن ایک کر کے محنت نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے تو کل جب رزلٹ آئے گا تو اچھا رزلٹ نہیں آئے گا، کل جب رزلٹ آئے گا تو دنیا والوں کے سامنے کافی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے وہ رات دن ایک کر کے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، غافل نہیں بیٹھا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم انسانوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ انسانوں تم کتنے نافرمان ہو، کتنے بیوقوف ہو، تمہارے بھی حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن پھر بھی تم غفلت میں پڑے ہوئے۔ سب کو پتا ہے کہ موت آ جائے گی اور کب کس کی موت آ جائے گی کسی کو پتا نہیں، موت آ جائے گی، دنیا کا قصہ تمام ہو جائے گا، لیکن پھر بھی ہم غفلت میں پڑے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں تمہارے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن پھر بھی تم غفلت میں پڑے ہوئے۔ میرے محترم بھائی بزرگوں، آپ دیکھیں دنیا میں ایک کسان ہوتا ہے، ایک کھیتی کرنے والا انسان جس کی روزی روٹی اس کے کھیتوں سے جڑی ہوتی ہے۔ جب کھیتی کا سمے آتا ہے تو کھیت کی جوتائی، کھیت کی بوائی اور بھی جو دیگر پروسیجر ہے سب وقت پر پورا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے آج کھیتی کا وقت ہے، اگر آج وقت پر کھیت کی جوتائی، کھیت کی بوائی اور بھی جو دیگر پروسیجر ہے اس کو اگر ہم پورا نہیں کریں گے تو کل جب کھیت کاٹنے کا سمے آئے گا تو اس وقت سوائے افسوس اور پچھتاوا کا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین اسلام میں ایمان اور بہنوں، آپ اس بات کو مت بھولیے کہ یہ دنیا بھی آپ کے لیے آخرت کی کھیتی ہے۔ آپ یہاں جیسا عمل کریں گے کل قیامت کے دن ویسا ہی اس کا نتیجہ پائیں گے۔ اگر آپ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مختصر سی زندگی آپ کو دے رکھا ہے، اگر آپ اس مختصر سی زندگی میں آپ اپنے دین اور اپنے آخرت کے معاملے میں غافل رہیں گے اور آپ کی موت آ جائے گی اور آپ کو کچھ ایسا عمل کرنے کی توفیق نہیں ملے گی جو عمل کل قیامت کے دن آپ کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بنے، جس عمل کے بنیاد پر آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے۔ اگر آپ نے ایسا عمل اس مختصر سی زندگی میں نہیں کیا تو یاد رکھیے گا کل قیامت کے دن سوائے افسوس اور پچھتاوا کے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اعلان فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو حسرت والے، افسوس والے دن سے ڈرائیے، آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جس دن لوگ افسوس کریں گے ہائے کاش ہم نے دنیا کے اندر کچھ ایسا عمل کر لیا ہوتا جو عمل آج ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بنتے، ہائے کاش ہم نے دنیا کے اندر کچھ ایسا کام کر لیا ہوتا، کچھ ایسا عمل صالح کر لیا ہوتا جو
جو عمل صالح اور جس عمل صالح کے بنیاد پر آج ہمارا رب ہم سے راضی ہو جاتا ہے. لیکن میرے محترم بھائی اور بزرگوں یاد رکھیے گا اس دن آپ کا افسوس کرنا پچھتانا کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اس لیے میرے محترم بھائی اور بزرگوں خواتین اسلام میری ماں اور بہنوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین اور اپنے آخرت کے معاملے میں جو غفلت کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں اس غفلت کی چادر کو ہٹائیے اور اس مختصر سی زندگی میں کچھ ایسا عمل کر لیجیے جس عمل کے بنیاد پر ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور جو عمل کل قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بنے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. آمین. میرے محترم بھائی بزرگوں غفلت کی علامت کیا ہے؟ غفلت کی پہچان کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اور آپ اپنے دین اور اپنے آخرت کے معاملے میں غافل ہیں؟ اور اس کے بعد غفلت کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ آخر ایک انسان اپنے دین اور اپنے آخرت کے معاملے میں غافل کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کے اسباب اور اس کے وجوہات کیا ہوتے ہیں؟ اور پھر آخر میں اس کا علاج کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کو اگر ہم اپنا لیں، جس کو اگر ہم اختیار کر لیں تو آج جو ہمارے اندر اپنے دین اور اپنے آخرت کے معاملے میں غفلت کی بیماری جو ہمارے اندر آ چکی ہے اس خطرناک بیماری سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز. ان تمام پوائنٹ پر ایک کے بعد دیگرے میں آپ کے سامنے باتیں عرض کروں گا. آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ غفلت کی علامت کیا ہے، غفلت کی پہچان کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اور آپ اپنے دین اور اپنے آخرت کے معاملے میں غافل ہیں. غفلت کی سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ اگر آپ سے فرائض کی ادائیگی میں آپ سے کوتاہی ہو رہی ہے، آپ کی نمازیں بلا وجہ چھوٹ رہی ہیں، زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہو چکا ہے لیکن آپ پراپر طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، روزہ آپ کے اوپر فرض ہو چکا ہے لیکن آپ پابندی سے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، حج آپ کے اوپر فرض ہو چکا ہے لیکن ابھی تک آپ نے حج ادا نہیں کیا ہے، فرائض کی ادائیگی میں آپ سے کوتاہی ہو رہی ہے، سستی ہو رہی ہے، تو میرے محترم بھائیو بزرگوں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا دل غفلت کا شکار ہے. اس لیے کہ فرائض کی ادائیگی میں غفلت، سستی اور کوتاہی سے کام لینا یہ مومن کا شعبہ نہیں، یہ تو منافقوں کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر منافقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. یہ منافقین لوگ ہیں جب نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی اور بڑی کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو وہ صرف اور صرف لوگوں کو دکھاوا کے لیے پڑھتے ہیں. یہ غفلت کی پہلی علامت اور پہلی پہچان ہے کہ اگر فرائض کی ادائیگی میں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، سستی ہو رہی ہے، کاہلی ہو رہی ہے تو میرے محترم بھائی بزرگوں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا دل غفلت کا شکار ہے. غفلت کی دوسری علامت اور دوسری پہچان یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے گناہ اور نافرمانی کے کام معمولی لگ رہے ہیں، آپ گناہوں پر گناہ اور نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں اور آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے کون سا بڑا گناہ کا کام کر دیا ہے، ہم نے کون سی بڑی نافرمانی کا کام کر دیا ہے، اگر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے آپ اپنے گناہوں کو ہلکے میں لے رہے ہیں، اپنے گناہوں کو معمولی سمجھ رہے ہیں، تو میرے محترم بھائی بزرگوں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا دل غفلت کا شکار ہے. اس لیے کہ گناہوں کو ہلکے میں لینا، گناہوں کو معمولی سمجھنا ایک مومن کا شعبہ نہیں ہے، بلکہ ایک مومن جو شخص ہوتا ہے اپنے گناہوں کو اتنا عظیم اور اتنا بڑا سمجھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین حدیث پاک کے ذریعے مثال سے سمجھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل، کہ ایک مومن شخص اپنے گناہوں کو اتنا عظیم اتنا بڑا سمجھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور وہ پہاڑ اس پر گرنے ہی والا ہو. جتنا خطرناک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن شخص اپنے گناہوں کو اتنا عظیم اتنا بڑا سمجھتا ہے
جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور وہ پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا ہو. اتنا خطرناک جس طریقے سے ایک انسان اس چیز کو تصور کرتا ہے، ایک مومن شخص، ایک حقیقی مسلمان شخص اپنے گناہوں اور اپنے نافرمانی کے کاموں کو اتنا ہی عظیم اور اتنا ہی بڑا سمجھتا ہے. اس کے برعکس ایک فاسق و فاجر اور نافرمان جو شخص ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں کو اتنا معمولی اور اتنا ہلکے میں لیتا ہے جیسے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی ہو، بس اس کو ہٹا دینا ہے. جتنا ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو ہٹانا آسان ہے اتنا ہی معمولی ایک انسان، ایک فاسق و فاجر شخص اپنے گناہوں کو اتنا ہی معمولی سمجھتا ہے. تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، یہ غفلت کی دوسری علامت اور دوسری پہچان ہے. اگر آپ اپنے گناہوں کو ہلکے میں لے رہے ہیں، آپ اپنے گناہوں کو معمولی سمجھ رہے ہیں، تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا دل غفلت ہے. غفلت کی تیسری اور عظیم علامت یہ ہے کہ اگر آپ سے گناہوں سے پیچھا نہیں چھوٹ رہا ہے، آپ گناہ پر گناہ اور نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں، کبھی آپ کو اس پر افسوس نہیں ہو رہا ہے، کبھی آپ کو توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے، گناہ پر گناہ، نافرمانیوں پر نافرمانیاں آپ کرتے جا رہے ہیں اور گناہ اور نافرمانی کے کام کرنے میں آپ لذت محسوس کر رہے ہیں، کبھی آپ کو توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، آپ کی آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں گر رہے ہیں، کبھی آپ کو اس پر افسوس نہیں ہو رہا ہے. تو میرے محترم بھائی بزرگوں، ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا دل غفلت کا شکار ہے. پھر غفلت کی تین عظیم علامتیں ہیں. اگر فرائض کی ادائیگی میں آپ سے کمی ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے، گناہ اور نافرمانی کے کاموں کو آپ ہلکے میں لے رہے ہیں، معمولی سمجھ رہے ہیں، گناہ اور نافرمانی کے کاموں سے آپ کا پیچھا نہیں چھوٹ رہا ہے، تو میرے محترم بھائی بزرگوں، ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا دل غفلت کا شکار ہے. ہم مسلمان اپنے دین اور اپنے آخرت کے معاملوں میں غافل ہیں. اب آئیے غفلت کی علامت، غفلت کی پہچان جان لینے کے بعد آئیے اب ہم یہ جانیں کہ آخر ایک مسلمان